اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر آپ کو اے آئی یو فیکلٹی ٹائم پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اے آئی یو فیکلٹی ٹائم پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے علمنائی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہم آپ کو ملواتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینسز بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ڈپارٹمنٹ آف بایولوجیکل سائنسز کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں آئے ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر صوبیہ کنول صاحبہ موجود ہیں. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ میں اور آپ نے بی ایس سی پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ایم ایس گولڈ میڈلسٹ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے اور آپ نے مور دین 50 انٹرنیشنل پبلیکیشنز کر رکھی ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کی 2 ٹائپس آپ نے جو ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ریکمینڈ کیا ہے اور یہ جو کام ہے یہ پاکستان میں پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ جو ہیں وہ مارک سعید ہیں. آپ بی ایس مائکرو بایولوجی سے علمنائی ہیں. مارک میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. مارک جو ہیں وہ یوٹیوبر ہیں اور وی بلاگر ہیں اور بہت اچھے بلاگز لکھتی ہیں اور یوٹیوب پہ بہت اچھا جو کانٹینٹ ہے جو مائکرو بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے اس کو پوسٹ کرتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ہمارے سکندر عباسی موجود ہیں. آپ بی ایس مائکرو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اور پریزنٹلی جو ہے وہ پولٹری لیب میں کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سکندر عباسی. آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس کو آپ سے بہت کچھ سننے کو ملے گا, آپ کے ایکسپیرینسز سننے کو ملیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیٹیل انٹروڈکشن ہے وہ شیئر کریں کہ کون کون سے پروگرامز آپ لوگ آفر کر رہے ہیں اور کس طرح کی فیکلٹی ہے. جی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ آف بایولوجی. اس وقت کرنٹلی تو ہمارے پاس ایم ایس سی اینڈ بی ایس پروگرامس بوتھ آر رننگ ان ایکولی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایچ ای سی کے رولس کے اکارڈنگلی ایم ایس سی میں ایڈمیشنز جو ہیں وی آر ناٹ الاؤڈ, تو اب اس وقت ہم صرف بی ایس میں ایڈمیشنز لے رہے ہیں, بٹ ایم ایس سی ہمارے پاس رننگ پروگرامس میں اس وقت چل رہی ہے. ہمارے پاس 3 ڈگری پروگرامس ہیں, بی ایس بایو کیمسٹری, بی ایس مائکرو بایولوجی اینڈ بی ایس باٹنی. صحیح. اور ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت 7 فیکلٹی ممبرس ہیں جن میں سے 4 ہم اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں اینڈ 3 لیکچررس ہیں اور 1 ہمارے پاس ریسرچ ایسوسیٹ ہیں. وی آل آر پی ایچ ڈیز انکلوڈنگ اوور ریسرچ ایسوسیٹ. اینڈ فیکلٹی ہمارے پاس ریسرچ لیبس ہیں اس وقت مائکرو بایولوجی کی, بایولوجی کی, باٹنی کی اینڈ بایو کیمسٹری کی. سب کی سب ریسرچ لیبس آر فلی اکوپڈ, انفیکٹ ہائیلی اکوپڈ. کہیں سے کوئی ڈیفیشنسی اس میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی بڑی یونیورسٹی میں یا کسی اور فارمل یونیورسٹی میں یا کسی بڑی لیب میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ہماری لیب میں نہیں ہیں. وی ہیو ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو اوور ریسرچ. ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹس صرف ہمارے پاس بی ایس کی ریسرچ ہے کیونکہ, اور بڑے آئی کین سے اٹ پراؤڈلی کہ ہم ہینڈز آن ریسرچ آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. ایسا نہیں ہے کہ بی ایس لیول کی ریسرچ دیکھ کے ہم کہیں کہ صرف چھوٹا سا پروجیکٹ ہے تو دے ول ڈو اے لٹل پروجیکٹ. نو, اٹس ناٹ لائک دس. وی آفر اے کمپلیٹ ریسرچ تھیسس جو کہ کسی بھی ایم فل تھیسس سے کم کا نہیں. آپ ہمارا کوئی بھی تھیسس دیکھ سکتے ہیں, ہم آن لائن اویلیبل ہیں اور وہ سب کے سب تھیسس جو ہیں ہمارے ہم پبلش بھی کراتے ہیں, ساتھ انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی اس میں سے نکلتی ہیں ہماری. اور یہ کام بڑا فریکوینٹلی اور بڑا روٹین میں ہمارے ہاں ہو رہا ہے. جتنے ریسرچ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو بی ایس کے لاسٹ سیمسٹر میں جب یہ کورس آفر ہوتا ہے تو ہم سب کو ریسرچ آفر کرتے ہیں. لیبس ہمارے پاس فلی اکوپڈ ہیں. صرف ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں, باہر سے بھی ایون کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ کے کام کرنا چاہتا ہے تو وی ڈو آفر کہ ایکسیسیبل ہے ان کے لیے کوئی بھی اکوپمنٹ جو وہ یوز کرنا چاہیں. اس کے علاوہ ہمارے ریسرچ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے کین ایون ایکولی ورک ان ادر ریسرچ لیبس اور کر بھی رہے ہیں بہت سارے, اور بڑے آرام سے دے یوز ٹو گیٹ ٹریننگ فرام ڈفرینٹ ہائیلی اکوپڈ جو بھی آج کل کی ٹیکنیکس ہیں ان کی, اور وہاں سے پھر وہ جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے جو تعارف آپ نے بیان کیا اور اسپیشلی جو آپ نے اسپیشلائزیشن کا ذکر کیا کہ آپ ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں بی ایس آفر کر رہے ہیں. اس میں مائکرو بایولوجی ہے, بایولوجی ہے یا بایو کیمسٹری ہے,
اور لیبس کا آپ نے ذکر کیا کہ ویل ایکوپڈ لیبس ہیں، نہ صرف آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ہائر ایجوکیشن میں اگر کوئی اور اسٹوڈنٹ آ کے ریسرچ کرنا چاہتا ہے، اس لیب کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا معروف، مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی یو کو جوائن کیوں کیا؟ کیا وہ موٹیویشن تھی؟ کیا آپ کے مائنڈ میں ایک ڈائریکشن تھی کہ اے آئی یو جو ہے وہ ہی پرائورٹی ہے بی ایس کے لیے؟ پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان دس شو. سر یہ اس کی تو 3 ریزنز ہیں، اور یہ میرے خیال سے بہت بڑی ریزنز ہیں. ایک تو یہ اسیسیبل ہے، اسٹوڈنٹس یہاں سے، ہمارے یہاں پاکستان میں لٹریسی ریٹس آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں. تو یہ اے آئی یو کے جو آن لائن ڈسٹینس لرننگ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایون جو رورل ایریاز میں بھی رہتے ہیں وہ بھی اس ہائی ایجوکیشن کو پریفر کر سکتے ہیں. اور میرا سب سے زیادہ یہی ایشو تھا کہ اسیسیبلٹی کا بھی تھا اور فلیکسیبلٹی کا بھی تھا. ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں فری لانسنگ، تو مجھے چاہیے تھا ٹائمنگ بھی ساتھ ساتھ. تو اے آئی یو کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے بہت فلیکسیبل ہے ٹائم کے حساب سے. تو وہ آپ کے لیے کام بھی آپ کا ہوتا رہتا تھا، آپ جو کام کر رہی ہیں فری لانسنگ کا، ساتھ کے ساتھ آپ ایجوکیشن بھی کنٹینیو رکھ سکتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اے آئی یو بیسٹ پرائورٹی. بالکل. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ افورڈیبل بہت ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر پاپولیشن لو انکم میں آتی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں، عام اسٹوڈنٹس ہیں، مڈل کلاس ہیں، وہ اس یونیورسٹی میں بھی آرام سے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کر سکتے ہیں پرسیو. اور دوسری یہ کہ ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس کی ڈگری کا بہت ویلیو ہے، ایون یہاں بھی اور باہر بھی تو بہت زیادہ ہے. اس لیے میرا یہی موٹو تھا کہ میں اس یونیورسٹی کو چوز کروں کہ یہ ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے آؤٹ آف آل دی یونیورسٹیز. ویسے یہ ایک متھ ہے شاید اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کہ اے آئی یو شاید ایسی یونیورسٹی ہے جس کی شاید ڈگری ریکگنائز، لوگ ایسے ہی اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بتایا. تو میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کیٹیگوریکلی بیٹے بتا دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام پروگرامس ایچ ای سی سے ریکگنائزڈ ہے. یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے، فیڈرل چارٹرڈ ہے، اور تمام ڈگریز اس کی جو ہیں وہ اپرووڈ ہیں، ایچ ای سی سے ویریفائڈ ہیں، اور تمام پروگرامس کے این او سیز موجود ہیں. تو اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ یہاں پہ کوئی ڈگری یا پروگرام ایسا ہے جو کل آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا یا آپ کی وہاں پہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکے گی. تو یہ متھ یا یہ جو خیال ہے یہ بالکل غلط ہے. جیسے کہ معروف نے آپ کو بتایا کہ بالکل یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی اس کی جو ڈگری ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ آئیں، ڈفرینٹ پروگرامس میں ایڈمیشن لیں، اور جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں یہاں سے وہ آپ گیدر کریں. اچھا معروف، میرا ایک ابھی آپ نے فری لانسنگ کی بات کی، جی. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ چونکہ بی ایس میں مائکرو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو فری لانسنگ میں جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس میں یہ جو پروگرام ہے یہ کس طرح آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے؟ سر مائکرو بایولوجی تو آپ اوور آل لیبارٹری تک بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن میرا موٹو یہ، اور ہر اسٹوڈنٹ کا موٹو یہ ہونا چاہیے کہ اگلے اسٹوڈنٹس بھی سیکھیں کچھ آپ سے. تو میرا یہ تھا کہ اگر میں یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ کھولتی ہوں اپنی ایجوکیشن کے اوپر جو میں ڈگری حاصل کر رہی ہوں، تو اس سے میں دوسروں کو بھی بینیفٹ ہوگا اور مجھے خود بھی بینیفٹ ہوگا کہ میں اپنی نالج میں اور اضافہ کرتی جاتی ہوں. میں انٹرنیٹ سرچ کرتی ہوں، میں اور چیزیں سرچ کرتی ہوں کہ میں انوویشن لاؤں اپنے آئیڈیاز کے اندر، کریٹیوٹی لاؤں. اور ساتھ ساتھ جب جیسے جیسے میں ایون یہ میں کر رہی تھی اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے کر رہی تھی اس طرح کے آئیڈیاز بھی آ رہے تھے. لیبارٹری میں میرے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹس تھے، ان کو بھی میں سکھاتی تھی، اور میرے جو کام تھا، میرا ریسرچ کا کام تھا، اس پہ بہت بینیفٹ ہوا اس چیز کا کہ مجھے نالج بہت جگہوں سے مل رہی تھی. صحیح. تو میں نے بیسیکلی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو پلس کر رہی تھیں. جی پلس یعنی ویلاگ کرنا، اس کو ویڈیو کو ریکارڈ کرنا، اس کو اپلوڈ کرنا، جو کانٹینٹ کو اکٹھا کرنا، اور ساتھ آپ کی اسٹڈیز، وہ بیسیکلی 2 وے آپ کو وہ ایڈ اپ کر رہی تھی. جی بالکل. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے سیکھے ہوئے علم کو ایک شمع کی طرح جلا کے تو باقی لوگوں تک روشنی پہنچا رہے ہیں. اور وہ لرننگ جو آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ملی، جو آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نے جو علم آپ کو دیا، آپ نے اس کو مزید لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا. اچھا یہ بتائیں سکندر، آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کیوں پریفر کیا؟
جی میرا تو جو علامہ اقبال میں ایڈمیشن لینے کا تھا وہ تو ایک کوئنسیڈنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے میرا وہ ایک ایئر پہلے ضائع ہو چکا تھا. اچھا. تو اس کے بعد ایڈمیشن کوئی یونیورسٹیز میں ایٹ دیٹ ٹائم نہیں کھلے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ایڈ دیکھنے کے بعد مجھے علامہ اقبال میں علامہ اقبال کا دیکھا نیوز پیپر میں, تو میں نے تب جوائن کی یہ یونیورسٹی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایسا میرا بھی جیسے باہر دوسرے لوگوں کا اس طرح کا خیال تھا کہ یہاں پہ پڑھائی کا وہ نہیں ہے اس طرح کا اس کا نظام, لیکن جب جوائن کی اس کے بعد آیا اگر ٹیچرز کو جانا, ٹیچرز کے ساتھ کوآپریٹ کیا, ٹیچرز نے سکھایا جو کچھ ایٹ دا ڈفرینٹ سیمسٹر انز, اور پھر میرا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا اس کے بارے میں. تو یہ دیٹ. اچھا سکندر جی بتائیں, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پہلے اے آئی یو کی اسٹڈیز کے بارے میں ڈفرینٹ تھا, لیکن جب آپ نے جوائن کیا, کلاسز کو اٹینڈ کیا اور یہاں پہ جو آپ کو ورکنگ انوائرمنٹ, اسٹڈی کا انوائرمنٹ ملا, تو اس سے آپ کی جو فلاسفی ہے یا جو پرسپیکٹیو ہے اے آئی یو کے بارے میں بدلا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی یو کے اندر جو لائبریری ہے اور جو لیبس کی فیسلٹیز ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ لائبریریز جو سی ہیں ہماری, اس میں سارا ہمارے پاس پی سیز اویلیبل ہیں, بکس اویلیبل ہیں, کلین انوائرمنٹ ہے. آپ جا کے اپنی کچھ بھی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی. کوئی ایسا وہ نہیں ہے لیب میں ایشو, لائبریری میں اور ایز سچ لیبارٹریز بھی ایسے ہی ہیں, ویل اکوپڈ ہیں, اور اس کے لیے ساری چیزیں اویلیبل ہیں. جس طرح کوئی بھی اکوپمنٹ ہو گیا یا کوئی بھی وہ آگے ایز سچ کوئی چیز آپ کو ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے. آپ ایزیلی فیزیبلی آپ اپنا جو بھی کام ہے آپ وہ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں, چاہے کہ وہ لائبریری میں ہو یا پھر لیبارٹری میں. صحیح. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہاں پہ ریٹریٹ کر دوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے. فزیکل لائبریری بھی ہے اور آن لائن لائبریری بھی ہے. جو فزیکل لائبریری ہے وہ وہاں پہ لیٹسٹ بکس اویلیبل ہیں جو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ورچوئل لائبریری ہے, لائک اس کے اوپر جتنے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریسرچ تھیسز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ HEC کی ڈیجیٹل لائبریری کی ایکسیس بھی دی گئی ہے, جہاں پہ آپ انٹرنیشنل جرنلز جو ہزاروں کی تعداد میں جرنلز ہیں آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے بایولوجی کا وہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے؟ جی بالکل, ہمارے ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ, جس میں ہم پوسٹر پریزنٹیشن اور ڈفرینٹ کمپٹیشنس ہم کرواتے رہتے ہیں, بالکل جسٹ لائک ادر یونیورسٹیز جیسے آپ کے ایک رننگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. تھوڑا سا ڈفرینس یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر ایج گروپ کا اسٹوڈنٹ اویلیبل ہے. سو اس سے ہمیں ایک اور ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز, ڈفرینٹ سیمینارز, ایک سیریز آف سیمینار ایون ہم اکارڈنگلی اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جو کہ آن اینڈ آف سیمسٹر میں ہمارے پاس رہتی ہے, جس میں ہم باہر سے ڈفرینٹ جو اور ریسرچ اسکالرز ہیں ان کو بلا کے ان کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ڈفرینٹ طرح کے لیکچرز ارینج کرنا. تو یہ ایکٹیویٹیز تو آن اینڈ آف ڈپارٹمنٹ میں چلتی رہتی ہیں. ایسوسیشن بھی آپ لوگوں نے بنائی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے؟ جی بالکل, ایلومنائی ایسوسیشن بھی ہماری بن چکی ہوئی ہے, اور اس میں یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, پراپر ایک گروپ ہم نے جنریٹ کیا ہے, اس کے اکارڈنگلی ہم جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, جو ڈفرینٹ جگہوں پہ سیٹلڈ ہیں, وہ کرنٹ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہمیں ان سے بینیفٹ مل سکتا ہے ڈپارٹمنٹ کو. یہ پورا ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس کے تھرو ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ بھی لنک میں ہیں. ایون بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈفرینٹ ریسرچ لیبس میں یا ڈفرینٹ اور آرگنائزیشنس میں ہیں جن کے پاس ہم یہاں سے اپنے کرنٹ اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے لیے انفیکٹ بھیجتے ہیں فار دیئر پروجیکٹ. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے درمیان ایک لنک قائم کرنے کے لیے آپ ایک الومنائی ایسوسیشن آپ نے بنائی ہے اور اس سے آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. تو فردر یہ ہے کہ کوئی کانفرنسز وغیرہ جو انٹرنیشنل کانفرنس یا نیشنل کانفرنسز بھی آپ کوئی آفر کرتے ہیں؟ جی ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ اب تو کووڈ کا لاسٹ 2 ایئرس گزرے ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں تو وی ور ناٹ ایبل کہ ہم کوئی اس طرح سے ارینج کرا سکیں, بٹ اس سے پہلے ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ارینج کرائی تھی, اور ابھی ہمارے پاس فیوچر پلان میں ہے انشاءاللہ ویری سون وی ول ارینج سم کانفرنس اینڈ سیمینار تو خیر پائپ لائن میں ہیں کافی سارے جو ساتھ ساتھ چلتے بھی رہتے ہیں, بٹ انٹرنیشنل کانفرنس ڈیفینیٹلی ہم ارینج کریں گے. صحیح ہے. اچھا معروف, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ
جو ٹیچرز ہیں ڈپارٹمنٹ کے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ فورمز پہ کنیکٹ کرتے رہتے ہیں، لائک وہ کانفرنسز ہوں، وہ سیمینارز ہوں، یا پھر ایسوسیشن الومنائی ایسوسیشن کے گروپس ہوں جن میں آپ نئے آنے والے اور جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ بی ایس میں جب آپ نے 4 ایئر یہاں پہ گزارے تو ٹیچرس کے ساتھ آپ کا کیسا ریلیشن شپ رہا، لائک ان کی موٹیویشن یا ان کی گائیڈنس یا ان کے ساتھ اوور آل، جیسے ہم کہتے ہیں ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس کی طرح جو ہے نا ہمیں ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے؟ سر یہاں میرے ایکسپیرینسز بہت فنٹاسٹک رہے ہیں، میں یہ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ٹیچرز ہم کافی دفعہ اپنے ریسرچ پروجیکٹ میں ڈی موٹیویٹ بھی ہوئے. اصل میں ہماری یونیورسٹی کی تو کوشش ہوتی تھی ہمیں چیزیں پرووائڈ ہو، اوپر والے اپر ہینڈ کی یہ ادھر سے آ نہیں پاتے تھے، تو لیکن ہماری جو ٹیچرز تھیں وہ ہمیں ہمیشہ موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، ویٹ فار اٹ. ریسرچ میں اصل میں چھوٹے چھوٹے بٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ نا آپ کو وہاں انتظار کرنا پڑ جاتا ہے، آپ کا پاتھ وے چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب ہمارا پاتھ وے چینج ہوتا ہے نا، ادھر ہماری جو انکریجمنٹ ہے نا وہ ہماری ٹیچرز کرتی ہیں. ہماری سب سے بڑی یہی خاصیت ہے ہماری کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو ساری ٹیچرز ہیں نا، وہ یہ نہیں کہ سپروائزر ہی ہمیں موٹیویٹ کرے، ایون اوور آل ٹیچرز بھی بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. اور ایون جہاں تک میرا ایکسپیرینس رہا ہے، میں ہمیشہ اپنی اسٹڈی لیول پہ، ایجوکیشن لیول پہ ہمیشہ میں لائلٹی کے ساتھ چلی ہوں. ہمیشہ میں نے لائلٹی دکھائی ہے ٹیچرز کو لے کر، تو انہوں نے بھی مجھے واپس بیک وہ لائلٹی دی ہے. تو رسپیکٹ بھی بہت ملی ہے مجھے اپنے ٹیچرز کی طرف سے، بہت زیادہ کوآپریشن ملی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری ٹیچرز میرے ریسرچ ورک میں انہوں نے کوئی ہیلپ نہیں کی، انہوں نے بہت ہیلپ کی، اور زیادہ تر ان کی ہی ہیلپ ہے جس کی وجہ سے میں آج جو ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں. بالکل صحیح ہے. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیچرز آپ لائلٹی شو کرتے ہیں اور آپ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں ایجوکیشن کی طرف، تو ٹیچرز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ اور سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور موٹیویٹ کریں اور گائیڈ کریں تاکہ یہ میکسیمم اچیو کر لیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا سکندر، یہ بتائیں کہ ظاہر ہے جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں بی ایس لیول پہ، آپ نہ صرف سبجیکٹ کا کانٹینٹ حاصل کرتے ہیں بلکہ آپ ریسرچ کی ڈفرینٹ ڈائمینشن سیکھتے ہیں، ریسرچ کا پروسیجر بھی سیکھتے ہیں، ایون رائٹ اپ، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا شروع میں کہ ہم ہینڈز آن پریکٹس، صرف چھوٹا سا ریسرچ کا تھیسس یا پروجیکٹ نہیں بناتے، باقاعدہ ایک فل فلیج تھیسس آفر کرتے ہیں اور اس میں اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ٹائپس کی اسکلز سیکھتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ نے جو آپ کو اسکلز سکھائیں، ان کو آپ نے سوشل سیٹ اپ میں یا پرسنل لائف میں یا پروفیشنل لائف میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ ہیلپ فل رہیں؟ جی، ایسا ہے کہ جو چیزیں ہم یونیورسٹی میں سیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈگری، یا پھر آپ ریسرچ کے وقت جو اپنا پریکٹیکلی آپ اس کا کام سیکھتے ہیں، تو وہ اگر آپ ٹھیک سے سمجھیں تو آگے وہ آپ کو لائف میں کافی ہیلپ دیتا ہے. ایز سچ کہ آپ نے لیبارٹری میں کہیں پہ کام کرنا ہے یا ریسرچ ورک کرنا ہے کہیں پہ، اور تو وہ اگر آپ وہاں پہ ٹھیک سے اچھے سے آپ نے سیکھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی، تو وہ آپ کو کافی ہیلپ دیتی ہیں وہاں پہ کام کرنے میں. تو وہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند. چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ پولٹری لیب میں بھی چونکہ کام کر رہے ہیں، تو جو ٹیکنیکل جو باتیں ہیں جو آپ نے یہاں پہ سیکھی آپ وہاں پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں؟ ایسے ہی یہ جو چیزیں یہاں سے سیکھ کے گئے ہیں وہی آگے چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، اور باقی چیز وہی ہے کہ وہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو اور گروم کرتے جاتے ہیں کہ نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور وہ آپ سیکھتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ڈپارٹمنٹ جو ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ بی ایس پروگرام ہے، ایم ایس ہے، تو نئے جو آنے والے سالوں میں کوئی نئے پروگرامس یا نئی اسپیشلائزیشن بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں آفر کرنے کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ ایم فل پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں ویری سون، ویری گڈ، جو کہ یونیورسٹی کی ساری اسٹیٹری باڈی سے اپروو ہو چکا ہے. صرف ہمیں ایچ ای سی کا این او سی کا ویٹ ہے، جس کے لیے ہم پروسیس کر چکے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ان 2023 وی ول لانچ اوور پروگرام. اسپرنگ 2023 میں آپ لانچ کریں؟ اسپرنگ اور آٹم ڈیپینڈس آن این او سی کہ ہمیں این او سی جیسی ملے، بٹ انشاءاللہ ان
2023. تو آپ ایم ایس میں بھی کوئی خاص اسپیشلائزیشن آفر کریں گے یا اس میں بھی ایک سے زیادہ اسپیشلائزیشن؟ جی بالکل، کیونکہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ممبرس جو ہیں کافی ڈائیورسٹی اویلیبل ہے، بایو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، باٹنی. تو ہم نے ان سب کو ملا کے ایک پروگرام جو ہے وہ ہم آفر کر رہے ہیں، دیٹ از مائکرو بایولوجی اینڈ مولیکولر جینیٹکس، جو کہ اسپیشلائزیشن ہوگی ان مائکرو بایولوجی ایز ویل ایز ان مولیکولر جینیٹکس. اور اسپیشلٹی ہمارے پروگرام کی یہی ہے کہ ہم ویکینڈ کلاسز آفر کرتے ہیں. ہم ہر ایج گروپ کو، ہماری کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس رننگ اسٹوڈنٹس آئیں یا صرف فریش اسٹوڈنٹس آئیں. اینی ون کین، جو ایک جنرل کرائٹیریا ہے یونیورسٹی کا اس کو فلفل کرے گا تو ہی اور شی کین ٹیک ایڈمیشن. یعنی ایم فل آپ ویکینڈ کلاسز پہ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ویسے بھی ویکینڈ کلاسز ہی ہیں. ہم ویک ڈیز میں بہت ریئر ہیں کلاسز، اور وہ جو ہیں وہ بھی آفس آورس کے بعد ہی ہیں، مطلب ایوننگ کلاسز ہیں. اسٹوڈنٹس کی ظاہر ہے بیسیکلی فیسیلیٹیشن تو اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں بالکل وہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ کسی بھی پروگرام دیکھیں. ایکچولی سائنسز کا ایشو یہ ہے کہ سائنسز کو ہم ڈسٹینس لرننگ میں مینیج نہیں کر سکتے. ہمیں فیس ٹو فیس پروگرام، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سارے پروگرامس فیس ٹو فیس ہی ہیں. اس میں ہم یہ آفر کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ فیسلٹی دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی ٹائمنگس کو مینیج کر لیں. ہم ویکینڈ کلاسز آفر کر دیں، تو ہمارے پاس ویکینڈ کلاسز ہیں پلس ایوننگ کلاسز ہیں. ہمارے پاس مارننگ میں کلاسز نہیں ہوتی، جسٹ بیکاز کہ اسٹوڈنٹس اپنی جابس کے بعد آ سکیں. پلس ہم یہ فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ کوئی لیٹ ہو گیا، کسی کی جاب ٹائمنگز جیسے بھی ہیں اس کے حساب سے ہم کلاسز مینیج کر سکیں. ہمارا ٹائم ٹیبل بالکل اکارڈنگلی ہوتا ہے کہ 1 o'clock کے بعد کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں، پلس ویکینڈ کلاسز ہیں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یا اس کے ساتھ ہم کوئی ایک ڈے مینیج کر لیتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کورسز، منڈے اور تھرسڈے لائک دس. تو اسپیشلٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یہی ہے کہ ہم فیس ٹو فیس پروگرامس آفر کر رہے ہیں، سائنسز آفر کر رہے ہیں. وی ہیو ویری ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی، آل آر PhDs ہائیلی کمپیٹنٹ. پلس اسپیشلٹی اگین میں کہوں گی یہی ہے کہ ویکینڈ کلاسز ہیں اینڈ ٹائمنگس فلیکسیبل ہیں، کہ جو بھی اپنی جابس کے ساتھ اپنی اور ریسرچ ایکٹیویٹیز یا اور لائف ایکٹیویٹیز. ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی ایون آتے ہیں جو کہ ایج میں کافی پہلے اپنی اسٹڈیز چھوڑ چکے ہیں، اور ڈیو ٹو اینی ریزن، جو بھی ان کے پرسنل ریزنس تھے، اور ان کو ہم نے آفر کیا اینڈ دے آر ناؤ enrolled in different courses. So MPhil آفر کرنا بھی ہم یہی چاہتے تھے، اسی لیے کہ صرف BS پروگرامس نہیں، آج کل کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس کو اسپیشلائز کی طرف لے کے جا سکیں. پلس ہماری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیکلٹی ریکوائرمنٹ بھی اب فلفل کرتا ہے. ہم سب PhDs ہیں ڈفرینٹ فیلڈس میں، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام اپروو کروایا. یہ بہت اچھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ورائٹی موجود ہے پروفیسرس کی، تو ان کے ڈفرینٹ ایریاز میں آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آفر کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی سوسائٹی کی نیڈس بھی ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہے نا انہیں پروفیشنلسٹ چاہیے. تو الٹیمیٹلی بایو ٹیکنالوجی علیحدہ، بایو کیمسٹری علیحدہ، یا مالیکولر بایولوجی علیحدہ. تو اس طرح اگر ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ جائیں گے تو اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی سوسائٹی کی بھی. اچھا سکندر، اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ اسٹوڈنٹس جو ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ ان کے لیے یہی میسیج میں دینا چاہوں گا کہ اگر وہ جاب کر رہے ہیں اپنی اسٹڈی کے ساتھ، تو یہ کافی فیزیبل رہے گا کہ اپنی وہ ساتھ ساتھ اسٹڈی کو بھی کنٹینیو رکھیں. اور دوسری یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی بھی ایج کے ہوں تو وہ اس پہ وہ نہیں ہے ریسٹرکشن کہ آپ یہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے. چاہے آپ کسی بھی وجہ سے اپنے پاس میں اسٹڈی چھوڑ چکے ہیں تو وہ ابھی آپ آگے آ کے کنٹینیو کر سکتے ہیں ابھی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، ایڈمیشن لیں، آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور بات وہی ہے کہ آپ یہاں پہ جو کچھ سیکھتے ہیں تو وہ آپ صرف ڈگری لینے کے لیے نہیں کریں، آپ اس کو سمجھیں اور چیزیں سیکھیں تاکہ وہ آگے آپ کو آگے آپ کی لائف میں کام آ سکیں. وہ کافی ہیلپ دیتی ہیں. اگر آپ صحیح سے یہ سیکھیں گے تو یہ کافی آگے جا کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں چیزیں لائف میں. اور باقی ایسے ہی ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے کوآپریٹو ہیں، وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو اور واٹ ناٹ ٹو ڈو، اور آپ کو آگے کیا پرسیو کرنا ہے. تو اس چیز کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے لیے کافی پھر بہتر ہے. کریٹیوٹی اور انوویشنز وہ ٹیچر آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں تھرو آؤٹ دا وہ ڈگری آپ کی، اور ساتھ ریسرچ کے وقت بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ایسے جو چیز بھی ہے، کیا چیز زیادہ بہتر آپ کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو. تو وہ تھرو آؤٹ آپ کو وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں ٹیچر. صحیح. معروف، آپ کوئی اسٹوڈنٹس کو میسج دینا چاہیں؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی اسٹوڈنٹس کو، لائلٹی کے ساتھ چلیں اپنی ایجوکیشن سسٹم میں، بیکاز لائلٹی آپ کو بہت دور لے جائے گی. بہت سکسیس پاتھ پہ آپ جانے لگ جائیں گے. آپ کو
آپ کی ٹیچرز آپ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا جو نکلیں گی اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو جو انکریجمنٹ اور گائیڈنس دیں گے نا وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی اگر آپ لائلٹی شو کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس کبھی کبھی کم کرتے ہوتے ہیں جب بھی انہوں نے پڑھائی ایجوکیشن کے سسٹم میں چاہتی ہوں اسٹوڈنٹس لائلٹی شو کریں ٹیچرس کو بھی. اسی طرح جو لائلٹی آپ شو کریں گے ٹیچرس بھی آپ کو وہ واپس دیں گے. تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گی جو میں نے کمی دیکھی ہے کچھ اسٹوڈنٹس میں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی کمپریہنسو میسیج آپ دینا چاہیں جو ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اٹریکٹیو اباؤٹ ڈپارٹمنٹ آف بایولوجی اسپیشلی ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از وی آفر all programs, especially microbiology, biochemistry, botany, BS, and inshallah very soon we are starting MPhil program. On weekend classes we have, and iske alawa timings flexible hain jiski wajah se anyone belong to any age group, any socio-economic setup can join the department. And they're most welcome. And اور کسی یونیورسٹی میں یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ کو اگر انفیکٹ اسپیشل پرمیشنز لینی پڑتی ہیں اگر آپ کو ایک ٹائم اسپیسیفک ٹائم ہو چکا ہے ایجوکیشن چھوڑے ہوئے, یا آپ ایک اسپیسیفک ایج گروپ الاؤڈ ہوتا ہے ہر ڈگری پروگرام کے لیے. بٹ ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وی ڈونٹ ہیو اینی سچ اسپیسیفکیشن. اینی ایج گروپ, اینی فیملی بیک گراؤنڈ, اینی ون کین جوائن دا ڈپارٹمنٹ جو بھی اپنی اسٹڈی پرسیو کرنا چاہتا ہے. اور فریش اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس ہیں ڈیفینیٹلی جو کہ کسی وجہ سے ساتھ ساتھ جابس کر رہے ہیں یا جن کی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو اس طرح سے فیملی لائف ہے, پراپر صبح سے شام تک کلاسز نہیں لے سکتے. تو دس از دا اٹریکشن آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی with face-to-face programs, with highly equipped laboratories, and with highly qualified staff, the faculty members. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صوبیہ کمال, آپ یہاں پہ تشریف لائیں. معروف سعید, سکندر عباسی, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگ اس پروگرام میں آئے اور آپ سب نے ڈپارٹمنٹ کا تعارف اور جو آپ کے لرننگ ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس تک شیئر کیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آخر میں اس کو یوں سم اپ کروں گا کہ ڈپارٹمنٹ آف بایولوجی جو ہے وہ کافی ساری ورسٹائل جو پرسنالٹیز ہیں, پروفیسرز ہیں, ان پہ مشتمل ہے اور ڈفرینٹ جو ڈائمینشن میں یا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں جو ہے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. اسپیشلی جو ایم ایس پروگرام ہے وہ نیا آفر کیا جا رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے, اور سنڈے اور سیٹرڈے کو کلاسز ہیں, یعنی ویکینڈ پروگرام ہے. یہ فیس ٹو فیس ہے, آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اس کو فیس ٹو فیس ویکینڈ کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں. مور اوور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے سیمینارز اور انٹرنیشنل کانفرنسز کے ایکسپوئر بھی دیتا ہے. ڈیجیٹل لائبریریز موجود ہیں, لیبارٹریز ویل اکوپڈ ہیں, اور نہ صرف یہاں پہ اسٹوڈنٹ اور باہر کے اسٹوڈنٹ بھی آ کے یہاں پہ ریسرچ ورک کر سکتے ہیں. اور کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, ان کے جو کام ہیں وہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی کروا رہے ہیں. تو آپ سب کو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں, AIU کی ویب سائٹ وزٹ کریں, اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے, پروگرامز کی ڈیٹیل دی گئی ہے, وہاں پہ فیکلٹی کی ڈیٹیل موجود ہے. آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.